السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہزاروں نعمتوں سے نوازے۔ آج ہم بہت ہی عمدہ ریسیپی بنانے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے زنگر برگر۔ اکثر آپ ریسٹورنٹ پر زنگر برگر کھاتے ہیں، لیکن گھر میں آرگینک اور صاف ستھرا زنگر برگر آپ کو ہم آج بتائیں گے۔ زنگر برگر بنانے کے لیے جن اجزاء کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چکن کا چیسٹ پیس لینا ہے، اس کے ہم نے فلے کاٹ لینے ہیں بالکل اس طرح۔ یہ 1 سے 1.5 کلو ہمارے پاس چکن ہے، اس کے اس طرح ہم نے فلے کٹ کر لینے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہ چکن ہے۔ یہ 3G پیسٹ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے۔ گرین چلی، گارلک اور جنجر کا پیسٹ مکس کر کے بنایا ہے، یہ ہم نے 1 چمچ چکن میں ڈالنا ہے۔ ہمارے پاس کالی مرچ پیسی ہوئی، درا مرچ، گرم مسالہ اور نمک 1 چمچ یا حسب ضرورت اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس کے اندر وہ شامل کر دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے ونیگر یعنی کہ سرکہ، یہ 1 سے 1.5 چمچ ہم نے شامل کرنا ہے۔ سرکہ شامل کرنے کے بعد ہم لیں گے سویا سوس۔ سویا سوس بھی اس کے اندر 1 سے 1.5 چمچ ہم نے شامل کرنا ہے۔ سویا سوس شامل کرنے کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح تمام اجزاء کو مکس کر لینا ہے تاکہ چکن کہیں سے رہ نہ جائے۔ چمچ سے اچھی طرح ہم نے لانا ہے تاکہ چاروں طرف سے چکن کو مسالہ لگ جائے۔ آپ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں، آپ مسالہ لگا کر فریزر میں رکھ دیں، جب ضرورت پڑے تب آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ یہ مسالہ اچھی طرح لگانے کے بعد چکن ہمارا اس شکل میں آ جائے گا۔ اب ہم نے زنگر برگر کی سوس بنانی ہے۔ زنگر برگر کی سوس بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے 1 کپ لینا ہے، بیٹر کے ساتھ بیٹ کرنے کے لیے جو کپ ملتا ہے یہ وہی کپ ہے۔ اس کے اندر 2 عدد ہم نے انڈے شامل کرنے ہیں۔ 2 عدد انڈے ہم نے کپ میں شامل کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں: آدھی چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی، درا مرچ تھوڑی سی، چینی 1 چمچ، 2 چمچ سفید تل، نمک اور 1 جوا لہسن کا۔ یہ تمام اجزاء ہم نے انڈے کے اندر شامل کر دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اجزاء شامل کرنے کے بعد ہم 1 چمچ سفید سرکے کا اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے۔ سرکہ شامل کرنے کے بعد ہم نے آئل لینا ہے، وہ ان تمام اجزاء میں ہم آئل شامل کریں گے۔ اگر آپ 1 انڈے کے لیے بنا رہے ہیں سوس تو آپ کو 1 کپ آئل چاہیے۔ اگر آپ نے 2 انڈوں کے لیے سوس بنانی ہے تو آپ کو 2 انڈے چاہیے۔ بعض اوقات سوس بناتے ہوئے تھوڑا سا لیول کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر تھک کرنے کے لیے مزید انڈے شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 500 ml یعنی کہ 2 کپ آئل ہم نے اس میں شامل کیا ہے۔ بعض اوقات جب سوس بن رہی ہوتی ہے اکثر وہ سوس لیول کی نہیں بنتی، تھک نہیں ہوتی، اس میں پھر پتلی زیادہ بنتی ہے، اس میں پھر ہم مزید 1 آدھا انڈا شامل کر لیں تو وہ تھک ہو جائے گی۔ اب ہم بیٹر کی مدد سے سوس کو بیٹ کریں گے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹر چلائیں گے، جیسے جیسے بیٹر چلتا جائے گا ویسے ویسے سوس ہماری تھک ہوتی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں بیٹر چل رہا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوس ہماری تھک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بلینڈر کی سہولت موجود نہیں ہے تو گھر کے اندر آپ کے جوسر مشین موجود ہوگی، آپ اس کے جگ کے اندر بھی اسے ڈال کر آپ بلینڈ کر کے مایونیز تیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ سوس جو زنگر کے اندر لگتی ہے۔ جو وائٹ سوس آپ بازار سے برگر لیتے ہیں اس میں جو سوس یوز ہوتی ہے یہ اس کی سیکرٹ ریسیپی ہے، تمام اجزاء اس میں شامل ہیں، لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ وہ سیکرٹ ریسیپی ہے جو آپ بازار سے برگر وغیرہ کے اندر وائٹ سوس یوز کرتے ہیں، یہ اس کا آسان اور سادہ طریقہ کار ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو وائٹ سوس ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے، بالکل تھک، اس کو مایو کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ برگر کے اوپر یہ لگے گی ہماری زنگر برگر کے اوپر۔ میں نے یہ باؤل میں ڈالی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے۔
اب ہم نے لینی ہے ہیبانیرو کیچپ. آپ کو برانڈ کے باہر سے کسی بھی سٹور سے آپ ہیبانیرو کیچپ لیں گے. وہ میں نے 1 سے 2 چمچ اس کے اندر شامل کرنی ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں. میں نے اس میں 1 سے 2 چمچ ہیبانیرو کیچپ کے شامل کیے ہیں. یہ اب میں نے مسٹرڈ پیسٹ لیا ہے. مسٹرڈ پیسٹ آپ کسی بھی کمپنی کا یا برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں. 1 چمچ میں نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ شامل کیا ہے. اگر آپ کو نہیں پسند آپ نہ شامل کریں. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کسی بھی چیز کو ایڈ یا اسکپ کر سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے. اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ تینوں چیزیں جو ہماری وائٹ ساس ہے یعنی مایو ساس، اس کے ساتھ ہم نے جو ہیبانیرو کیچپ اور مسٹرڈ پیسٹ شامل کیا تھا، ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو فائنل لک ہے وہ ہماری یہ آئے گی. جو ہم نے زنگر برگر کے اندر ساس یوز کرنی ہے، یہ ہماری ساس بالکل فائنل تیار ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوس ہماری تیار ہو گئی ہے. سوس کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے. اب ہم زنگر کے جو چکن پیسز ہیں جو ہم نے فلے تیار کیے ہیں، ہم میدا لے لیں گے. آپ آدھا کلو سے 1 کلو میدا لے لیں. ہم نے چکن کے فلے لینے ہیں. فلے کو اچھی طرح ہم نے میدے کے ساتھ چاروں طرف سے کوٹنگ کر دینی ہے. یہ ٹھنڈا پانی لیا ہے، برف والا ٹھنڈے پانی کے اندر اس کو ڈپ کر کے دوبارہ ہم اس کو کوٹنگ کریں گے. 2 دفعہ ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے انگلیوں سے اس طرح پریس کرنا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ایک زنگر پیس تیار ہو گیا. اب ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم چکن کے ان فلوں کے اوپر اسی طرح میدا لگا دیں گے. اس کو بریڈنگ کرنا کہتے ہیں. یہ جو ہم اس کے اوپر پریس کر کے کوٹنگ کر رہے ہیں اس کو بریڈنگ کرنا کہتے ہیں. جتنی آپ بریڈنگ سٹرونگ کریں گے اتنے ہی آپ کے جو زنگر کے کرمز ہیں وہ فرائی ہونے کے بعد اس کے اوپر آ جائیں گے. اس طرح ایک ایک کر کے ہم نے تمام پیسوں کے اوپر میدا لگا لیا ہے. کڑاہی میں آئل گرم کر کے ہم نے زنگر کے پیسز اس میں ڈال دینے ہیں. آپ نے ہلکی آنچ پہ آئل نہیں گرم کرنا کیونکہ زنگر پیس تیز آنچ کے اوپر فرائی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا جتنے سٹرونگ بریڈنگ ہوگی اتنے ہی کرم سٹرونگ بنیں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست زنگر پیسز ہمارے تیار ہو رہے ہیں. جیسے ہی ان کی فائنل لک آئے گی آپ کو دکھا دی جائے گی. آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے زنگر پیس فرائی ہو کر بالکل تیار ہیں. اب ہم اس کو ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لیں گے تاکہ کسی بھی قسم کا زیادہ جو آئل ہے وہ ٹیشو اپنے اندر ابزارب کر لیں. بازار میں جو ہم زنگر برگر استعمال کرتے ہیں وہ آئل صاف نہیں یوز کرتے. زنگر کے برگر آپ کو کسی بھی کمپنی کے مل جائیں گے. اس کے اوپر ہم نے نچلے حصے کو اوپر ہم نے زنگر کی ساس لگانی ہے. پیس رکھنا ہے ہم نے زنگر کا جو ہم نے فرائی کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر پسند ہے آپ کو تو پیاز کے رنگ رکھ دینے ہیں. اس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے. اوپر والے حصے کے اوپر بھی ساس لگا کر ہمارا زنگر برگر بالکل فائنل تیار ہے. ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.